بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس میں احکام حصہ دوم چل رہا ہے۔ 139 نمبر سبق ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں شکوک جو شک ہوتے ہیں ان کو پڑھا، نماز کی حالت میں جو شک ہوتا ہے ان کو پڑھا ہے، اور آج 140 نمبر سبق پڑھیں گے، اس میں بھی شکیات نماز جو ہے وہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 1166 سے شروع کریں گے، 1166، 1167، 1168 اس طرح۔ مسئلہ نمبر 1166، ٹائٹل عنوان شکیات نماز ہے۔ نمبر 3، وقت کے بعد شک کرنا۔ یہ دو شک پچھلے سبق میں بیان ہو چکے، اور نمبر 3 یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ وقت کے بعد شک کرنا، اگر کوئی شخص نماز کے وقت گزرنے کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، یا گمان کرے کہ نہیں پڑھی، تو اس نماز کا پڑھنا لازم نہیں۔ لیکن اگر وقت گزرنے سے پہلے شک کرے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں، تو خواہ گمان کرے پڑھی ہے، پھر بھی ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وقت گزرنے کے بعد شک کرے اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، یا گمان کرے کہ نہیں پڑھی، تو اس نماز کا پڑھنا لازم نہیں۔ لیکن اگر وقت گزرنے سے پہلے، وقت گزرنے کے بعد اگر شک کرتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن وقت موجود ہے، وقت گزرنے سے پہلے کا مطلب ہے ابھی اس نماز کا وقت ہے، اس وقت شک کرتا ہے تو پھر نماز پڑھے۔ مسئلہ نمبر 1167، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی شکیات نماز ہے، نماز میں شک ہو جانا۔ اگر کوئی شخص وقت گزرنے کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز درست پڑھی ہے یا نہیں، تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ پچھلے مسئلے کا ایک لحاظ سے اسی طرح کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 1168، شکیات نماز، اس کا ٹائٹل متن پڑھ لیتے ہیں۔ اگر نماز ظہر اور عصر کا وقت گزر جانے کے بعد نمازی جان لے کہ 4 رکعت نماز پڑھی ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ ظہر کی نیت سے پڑھی ہے یا عصر کی نیت سے، تو ضروری ہے کہ 4 رکعت نماز قضا اس نماز کی نیت سے پڑھے جو اس پر واجب ہے۔ جی، شکیات نماز میں ہم ہیں، اور مسئلہ نمبر 1159، متن پڑھ لیتے ہیں۔ اگر مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت گزر کے بعد نمازی کو پتہ چلے کہ اس نے ایک نماز پڑھی ہے، لیکن یہ علم نہ ہو کہ 3 رکعتی نماز پڑھی ہے یا 4 رکعتی، تو ضروری ہے کہ مغرب اور عشاء دونوں کی قضا کرے۔ اگر وقت گزرنے کے بعد نمازی کو پتہ چلے کہ اس نے ایک نماز پڑھی ہے، یہ کنفرم ہے کہ ایک پڑھی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم 3 رکعتی تھی یا 4 رکعتی تھی، تو پھر دونوں مغرب اور عشاء دونوں کی قضا کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1170، ٹائٹل شکیات نماز، نمبر 4 لکھا ہوا ہے شکیات جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے چوتھا شک جو ہے وہ کثیر الشک کا شک ہے۔ کثیر الشک وہ شخص ہے جو بہت زیادہ شک کرے، اور اس معنی میں کہ وہ حد سے زیادہ شک کرتا ہے، خود اس کی حالت دیکھتے ہوئے یا اس کے جیسے لوگوں کی حالت دیکھتے ہوئے، اس لحاظ سے اس کو فریب دینے والے اسباب کے ہونے یا نہ ہونے سے مخصوص نہیں ہے۔ کثیر الشک وہ شخص ہے جس کی عادت میں زیادہ شک کرنا ہے، بلکہ شک کی عادت کے مقامات میں کثیر الشک کا ہونا ہی یہی کافی ہے۔ جی،
مسئلہ نمبر 1171، اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ اگر کثیر و شک نماز کے اجزاء میں سے کسی جز کے انجام دینے کے بارے میں شک کرے تو اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ اس جز کو انجام دے دیا ہے۔ مثلا اگر شک کرے کہ رکوع کیا ہے یا نہیں تو اسے سمجھنا چاہیے کہ رکوع کر لیا ہے۔ اور اگر کسی ایسی چیز کے بارے میں شک کرے جو مبتدی نماز میں ہے، مثلا شک کرے کہ صبح کی نماز 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت، تو یہی سمجھے نماز ٹھیک پڑھی ہے، تو لہذا شک کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے کثیر و شک والے کو۔ جی مسئلہ نمبر 1172، اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ جس شخص کو نماز کے کسی حصے کے بارے میں زیادہ شک ہوتا ہے، اس طرح کہ وہ کسی مخصوص حصے کے بارے میں کچھ زیادہ ہی شک کرتا رہتا ہے، اگر وہ نماز کے کسی دوسرے حصے کے بارے میں شک کرے تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے۔ مثلا کسی کو زیادہ شک اس بات پر ہوتا ہو کہ سجدہ کیا ہے یا نہیں، اگر اسے رکوع کرنے میں شک ہو تو ضروری ہے کہ شک کے حکم پر عمل کرے، یعنی اگر ابھی سجدے میں نہ گیا ہو تو رکوع کرے، اور اگر سجدے میں چلا گیا ہو تو شک کی پرواہ نہ کرے۔ تو بہرحال جو کثیر شک ہے وہ اس کی نماز کسی حصے کے بارے میں بھی وہ شک کسی ٹائم بھی کر سکتا ہے، تو کچھ ایسے مرحلے ہوتے ہیں جن پر وہ رپیٹ کر سکتا ہے، اور مثلا رکن سے پہلے، اور اگر رکن کوئی مشغول ہو گیا ہو یا رکن کو بارے میں بعد یاد آئے تو پھر اس صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے واپس لپٹنے کی۔ 1173 مسئلہ نمبر 1173، شکیات نماز، ٹائٹل: جو شخص ہمیشہ کسی مخصوص نماز مثلا ظہر کی نماز میں زیادہ شک کرتا ہو، اسی طرح کثرت سے شک کرنا اس شخص کی خصوصیت میں شامل ہو۔ اگر وہ کسی دوسری نماز مثلا عصر کی نماز میں شک کرے تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے۔ جی 1174 مسئلہ نمبر، اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ جو شخص کسی مخصوص جگہ پر نماز پڑھتے وقت زیادہ شک کرتا ہو، جس طرح اس کے پہلے والے مسئلے میں بیان ہوا ہے، اگر وہ کسی دوسری جگہ نماز پڑھے اور اسے شک پیدا ہو تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے۔ جی 1175 مسئلہ نمبر، اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ اگر کسی شخص کو اس بارے میں شک ہو کہ وہ کثیر شک ہو گیا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے، اور کثیر شک شخص کو جب تک یقین نہ ہو جائے وہ لوگوں کی عام حالت پر لوٹ آیا ہے، اگر اس کے شک کی بنیاد اپنی حالت کے بدلنے میں شک کرنا ہو، نہ کہ وہ شک جو کثیر شک کے معنی میں ہے، ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ تو اس مسئلے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی اسی شخص اس کے بارے میں شک ہو کہ وہ کثیر شک ہو گیا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے، اور کثیر شخص کو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وہ لوگوں کی عام حالت پر لوٹ آیا ہے، اور اس کے شک کی بنیاد اپنی حالت کے بدلنے میں شک کرنا ہو، نہ کہ وہ شک جو کثیر شک کے معنی میں ہے، تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ جی مسئلہ نمبر 1176، اس کا ٹائٹل عنوان شکیات نماز ہے۔ اگر کثیر شخص شک کرے کہ ایک رکن بجا لایا ہے یا نہیں، اور وہ اس شک کی پرواہ بھی نہ کرے اور پھر اسے یاد آئے کہ وہ رکن بجا نہیں لایا، اور اس کے بعد کہ رکن میں مشغول نہ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ اس رکن کو بجا لائے۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ شک کرتا ہے سجدے سے پہلے
اور رکوع کے بعد کہ رکوع کیا ہے یا نہیں، تو رکوع کو انجام دینے کے لیے دوبارہ رکوع کی طرف رجوع کرے اور سجدہ بعد میں جا کے انجام دے، لیکن یہ سجدے سے پہلے۔ اور اگر بعد کے رکن میں مشغول ہو گیا ہو، مثلا اگر مثال کے طور پر سجدے میں جا کے مشغول ہو گیا ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ میں نے مثالیں دے دی ہیں، پھر دوبارہ توضیح کی مثال بھی موجود ہے، اس کو بھی ہم لاگو کر سکتے ہیں۔ جی میں مثال کو دوبارہ توضیح والی مثال لے کے متن میں جو موجود ہے، اگر بعد کے رکنوں میں مشغول ہو گیا ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ مثلا مثال اگر شک کرے کہ رکوع کیا ہے یا نہیں اور اس شک کی پرواہ نہ کرے اور دوسرے سجدے سے پہلے اسے یاد آئے کہ رکوع نہیں کیا تھا، تو ضروری ہے کہ رکوع کرے، اور دوسرے سجدے کے دوران اسے یاد آئے تو اس کی نماز احتیاط کی بنا پر باطل ہے۔ جی مثلا نمبر 1177 یعنی 1177، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ جو شخص زیادہ شک کرتا ہو، اگر وہ شک کرے کہ کوئی ایسا عمل جو رکن نہ ہو انجام دیا ہے یا نہیں، جو رکن نہ ہو دیا ہی، اور اس شک کی پرواہ نہ کرے اور بعد میں اسے یاد آئے کہ وہ عمل انجام نہیں دیا، تو اگر انجام دینے کے مقام سے ابھی نہ گزرا ہو تو ضروری ہے کہ اسے انجام دے، پھر جو اس کے بعد ہے اسے انجام دے، اور اگر اس کے مقام سے گزر گیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ مثلا اگر شک کرے کہ الحمد پڑھی ہے یا نہیں اور شک کی پرواہ نہ کرے، مگر قنوت پڑھتے ہوئے اسے یاد آئے کہ الحمد نہیں پڑھی، تو ضروری ہے کہ الحمد و سورہ پڑھے، اور اگر رکوع میں یاد آئے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ تو فارمولہ وہی ہے کہ رکن والے مکان سے گزر گیا ہو، یاد آئے، اگلے رکن میں داخل نہ ہو تو پچھلے رکن کو انجام دے۔ اگر رکن کے علاوہ کوئی چیز بھول گیا ہو، واجبات میں سے ہو یا کوئی چیز ہو، تو رکن میں داخل ہونے سے پہلے اگر یاد آ جائے تو اس کو انجام دے، اگر رکن انجام دے چکا ہو تو پھر یاد آئے تو اس کی نماز صحیح اور درست ہوگی۔ جی مسئلہ نمبر 1178، یہ آپ کو یاد رہے کہ مسئلے ہم جو ہے توضیح المسائل کے مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں، اور باقی جو ہے وہ احکام کا دوسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور فقہی احکام میں آیت السیستانی کی توضیح کو ہم اس متن کے طور پر پڑھ رہے ہیں۔ جی نمبر 5 کیوں لکھا ہے؟ یہ نمبر 5 لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ شک ہم پڑھ رہے ہیں جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تو ان شکوک میں 5ویں نمبر پہ جو شک ہے وہ یہ ہے، جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، امام اور مقتدی کا شک۔ وہ ڈیٹیل کیا ہے، تفصیل اس مسئلے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اگر امام جماعت نماز کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک کرے، مثلا شک کرے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں، یہ نماز جماعت پڑھا رہا ہے امام، اس وقت کی بات ہے، امام جماعت نماز کی رکعتوں میں شک کرے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، اور مقتدی کو یقین یا گمان ہو کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اور یہ بات امام جماعت کے علم میں لے آئے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، تو امام کو چاہیے کہ نماز کو تمام کرے، اور نماز احتیاط کا پڑھنا ضروری نہیں۔ اور اگر امام کو یقین یا گمان ہو کہ چند رکعتیں پڑھی ہیں اور مقتدی نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک کرے، تو اسے چاہیے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ یہی حکم دونوں کے لیے ہے جب ہر ایک
نماز کے افعال میں شک کرے، جیسے سجدے کی تعداد میں شک کرنا ہو۔ تو بہرحال جب امام شک کرے، مقتدی کو کنفرم ہو تو امام پرواہ نہ کرے، اور اسی طرح اس کا برعکس مقتدی شک کرتا ہے کہ تیسری ہے یا چوتھی، امام کو کنفرم ہے، یقین ہے، تو پھر مقتدی اس کی پرواہ نہ کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔